زندگی کے کچھ ایسے سبق جو امی ابو اور ٹیچر نہیں سکھا سکتے، لیکن یہ ہمارے آس پاس کے نیگیٹو لوگ ہمیں سکھا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں تو شکر ادا کریں۔ یہی لوگ ہیں جو آپ کو سمجھدار بنا دیں گے، لوگوں کو سمجھنے اور پرکھنے کا طریقہ بتا دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس 3 چیزوں کو بچا کے رکھنا ہے ایسے لوگوں سے: اپنی امید کو، اپنے جذبے کو اور اپنے مشن کو، زندگی میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کریں اور 5 جملے خود سے بولیں۔ یقین کریں کہ آپ کی زندگی کی بہت سی پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ کون سے 5 جملے، وہی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں میری آج کی روٹین دیکھیں گے آپ، کوکنگ، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ کون سے ایسے 5 جملے جو آپ نے خود سے بولنے اور آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں تقریباً ختم ہو جانی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ اس چیز کا آپ شکر ادا کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی نیگیٹو لوگ ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کا اچھا نہیں چاہتے، جن کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا، نیچا دکھانا ہے، اگر تو آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں اور آپ نے ایسے لوگوں کو پہچان لیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ایسے لوگ آستین کا سانپ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو سانپ نظر ہی نہیں آ رہا تو آپ خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ نیگیٹو لوگ ہیں، ان کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہے۔ تو اگر کچھ ایسے زندگی میں موقع آئیں تو آپ نے خود سے صرف بات کرنی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی باڈی شیمنگ کرتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کو یہ بولتے ہیں کہ ہائے تم کتنی موٹی ہو گئی ہو، تم کتنی پتلی ہو گئی ہو، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے، تمہارے فیس پہ یہ کس چیز کے نشان ہیں، تمہاری گردن اتنی بلیک کیوں ہو رہی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اتنے پیارے ہوتے تھے اب کیا ہوا ان کو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف مقصد آپ کو پریشان کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو آئینے میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں کو سیریس نہیں لینا، ہمیشہ یہ چیز اپنے آپ کو بولیں کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں ٹھیک ہوں، مجھے ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی بھی جو بھی بولتا ہے وہ بولتا رہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے پلٹ کے دوسرے کو صفائی دینی شروع کر دی، نہ تو آپ نے صفائی دینی ہے، نہ ہی آپ نے ریزن بتانی ہے کہ آپ موٹی کیوں ہو رہی ہو، نہ ہی آپ نے کس غصے میں کوئی بھی ریئیکٹ کرنا ہے۔ آپ نے خاموشی سے اپنے دل میں یہ بولنا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جن کا کام صرف دوسروں کے اوپر تنقید کرنا ہے، باڈی شیمنگ کرنی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف مقصد آپ کو پریشان کرنا ہے۔ اگر آپ غصے میں ریئیکٹ کرتی ہیں، یا آپ ان کو کوئی صفائی دیتی ہیں، یا آپ ریزن بتاتی ہیں کہ میں اس لیے موٹی ہو گئی ہوں، تو ان کا تو یہی مقصد تھا، اس لیے ان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا، کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دینا، صرف دل میں خود کو یہ بات بولنی ہے کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں، میں پیاری ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ صرف یہ جملہ خود سے بولنا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی باتوں کا اس وقت یقین کریں جب آپ کو خود پہ بھروسہ نہیں، یا آپ خود سے پیار نہیں کرتی۔ اگر آپ کو خود پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا، اور آپ فوراً سے دوسروں کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر یہاں پہ آپ کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے ضروری آپ کا اپنے آپ سے پیار کرنا ہے۔ آپ جیسی بھی ہیں، اگر آپ خود کو پیاری لگتی ہیں تو دنیا کا کوئی بھی شخص اگر آپ کو آ کے یہ بول دینا کہ تم موٹی ہوگی، ہائے تمہیں کیا ہوا ہے، تو آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر آپ کی زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کے آس پاس کے لوگ ہی آپ کو پسند نہیں کرتے، اور یہ وقت اس وقت آتا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں، اور آپ کے آس پاس کے لوگ ہی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، پھر بیٹھ بیٹھ کے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، ایسے لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ جو لوگ ظاہری سی بات آپ کو پسند نہیں کرتے، جن کی آپ بات نہیں مان رہی، یا ان کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزارنے سے انکار کر رہی ہیں، تو ظاہری سی بات ہے لوگ تو باتیں کریں گے نا۔ تو پھر ایسے لوگوں کی باتیں سن کے جب آپ کے پاس کوئی بات لے کے آئے کہ ہاں تمہارے خلاف یہ باتیں ہو رہی تھی،
تو یہ باتیں سن کے آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونا شروع کر دیں گی نا، تو آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہیں، آپ اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہتی ہیں، آپ کا اس چیز سے جو ہے نا آپ کا مائنڈ ہٹ کے ان باتوں کی طرف لگ جائے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے آپ ان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ ایسا تو نہیں نہ کرنے والی، کیونکہ یہ آپ کی زندگی ہے۔ تو اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو پھر آپ نے باتوں کی وجہ سے پریشان بھی نہیں ہونا۔ پھر خود سے یہ بات بول لیں کہ اگر کوئی بھی آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، تو ان کو کرنے دیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ آپ کو جان بوجھ کے اگنور کرتے، جان بوجھ کے آپ کو دعوت پہ نہیں بلاتے، جان بوجھ کے آپ کو اگنور کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں، اگر کچھ لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کو نہیں بلاتے کسی بھی فنکشن میں، تو آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا کہ جن کے فنکشنز، جن کی دعوتیں آپ کے بغیر ادھوری ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اہمیت دیں۔ جو لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ آپ نے خود سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ لوگ کتنے کی امپورٹنٹ ہے، کہ آپ کی زندگی میں یہ لوگ اتنے ہی اہم ہیں کہ جو آپ ان کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد تو کوئی اور ہے نا، آپ کی زندگی کا مقصد تو خود کو خوش رکھنا، خود کو کامیاب کرنا، اپنے بچوں کے لیے زندگی گزارنا ہے نا، تو پھر اس مقصد کی طرف توجہ دینی ہے آپ نے۔ پھر ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی مسٹیک نہیں مانتے، آپ کو ہمیشہ نیچا دکھانے کے لیے آپ کی ہی مسٹیک نکالتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ایسے لوگوں کو اپنا آپ نہیں ثابت کر سکتے، آپ ایسے لوگوں سے بحث کرو گے نا تو اپنا وقت ضائع کرو گے۔ تو اگر کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہیں آپ کے آس پاس جو اپنی مسٹیک نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ اگنور کرنا ہی سب سے بہترین حل ہے ایسے لوگوں کو۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر بار بار ہم خاموش رہتے ہیں تو لوگ اپنی حدیں بھول جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا ہے۔ واقعہ میں بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اگر آپ خاموش رہو تو لوگ اپنی حدیں بھول جاتے ہیں، تو وہاں پہ جہاں پہ بار بار لوگ سیم ہی حرکتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ جو صرف بحث کرنا جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہی عقل کل ہیں، ایسے لوگوں سے پھر بحث مت کریں، ایسے لوگوں سے کو وقت کے حوالے کر دیں۔ ایسے لوگوں کو وقت ہی بہترین جواب دے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہیں نا، تو ایک چیز سمجھ لیں کہ آپ ہر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتی، آپ کسی کو بھی بدل نہیں سکتی۔ اب آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کی ساس کی ایج 60 ہے، 55 ہے، جہاں 65 سال ہے، کیا آپ اس کو بدل سکتی ہیں؟ کیا وہ آپ کی خاطر بدلے گی؟ کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ آپ کی نند ہے جس کی ایج 35 سال ہے یا 40 سال ہے، کیا آپ اس کو بدل سکتی ہیں؟ آپ نہیں بدل سکتی۔ آپ کیا کر سکتی ہیں؟ صرف خود سنبھل کے چل سکتی ہیں، آپ صرف اتنا کا کر سکتی ہیں۔ جو لوگ اتنی پکی عمر کے ہو چکے، اتنا پختہ ہو چکی اپنے ارادوں پہ، اپنی سوچ پہ، آپ ایسے لوگوں کو نہیں ٹھیک کر سکتی، آپ نہیں بدل سکتی۔ آپ کیا کر سکتی ہیں؟ صرف خود سنبھل کے چل سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، جو بار بار آپ کو ٹارگٹ کرتے، دیکھیں میں بار بار یہی بات بول رہی ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ پلٹ پلٹ کے جواب دو گے، پلٹ پلٹ کے اپنی صفائیاں دو گے، آپ ان کو ریزنز بتاؤ گے، تو یہ لوگ بار بار آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ ایسے لوگوں نے نہیں بدلنا۔ تو اگر زندگی میں آپ خوش رہنا چاہتی ہیں تو خود سے بات کرنا سیکھیں، خود کو موٹیویٹ کرنا سیکھیں، خود سے ایسے جملے بولیں جو آپ کو اس پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کی جگہ کسی نے بھی آ کے آپ کو ان پریشانیوں سے نہیں نکالنا۔ آپ کے سسرال میں جو بھی حالات ہیں، آپ باہر نکل کے 100 لوگوں کو بھی بتا دو نا، تو کسی کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس مسئلے کا حل ہے تو صرف وہ آپ کے پاس ہیں، کیونکہ آپ اگر خود سے بات کرو گے، خود کو موٹیویٹ کرو گے، خود سے آپ یہی بول دو نا کہ میں صرف اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ اکیلی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، تو پھر بھی آپ کی زندگی سے 60-70 پریشانیاں تو ویسے ختم ہو جانی ہیں۔ کہ جب آپ یہ بول دو کہ میں اکیلی نہیں ہوں، اس دنیا میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو ایسے ٹاکسک لوگوں کو برداشت کر رہی ہیں، جن کی زندگی میں ایسے نیگیٹو لوگ ہیں۔
تو جی جناب، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اپنی فیملی اینڈ فرینڈس میں بھی لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔